کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا کیا بیان ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام میں افعال، حلت و حرمت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کے لیے حرام اور حلال ہیں؟ آئیے سورۃ الانعام کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 تا 153 میں رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب مت جاؤ، اور نہ حق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور سوائے کسی بہتر طریقہ کے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچے، اور ناپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ رشتہ داری ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورۃ الانعام کی درج بالا آیات میں رب العالمین کی جانب سے بنی نوع انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط حرمت کے بارے میں واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ان آیات سے پہلے آیت نمبر 138 تا 150 میں بنی اسرائیل کی جانب سے جانوروں کے بارے میں حلال و حرام من گھڑت عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ اسی طرح مشرکین کے من پسند مشرکانہ عقائد پر گہری چوٹیں لگائی گئی ہیں۔ سورۃ الانعام کی درج بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بنی نوع انسان کو یہ تعلیمات دی گئی کہ وہ حرام نہیں ہے جو کہ انسان اپنی مرضی سے طے کر لے، بلکہ حرام وہ ہوگا جو رب العالمین چاہیں گے۔ یعنی حرام وہ نہیں ہے جن کو تم نے بلا دلیل محض اپنے ابہام باطلہ اور ظنون و فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ ہم سب کا پالنے والا وہی رب ہے، اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اس لیے یہ حق صرف رب العالمین کو حاصل ہے کہ جس چیز کو حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے تم کو حکم فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز اور انسان کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں سب سے زیادہ شرک سے بچنے کی تاکید ملتی ہے۔ اللہ کریم کی توحید و اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بہت اہمیت ہے۔ باوجود اس کے اللہ کریم تمام جہانوں کا رب ہے، اور بنی نوع انسان سمیت تمام چرند پرند حیوانات کو رزق دیتے ہیں، مگر تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل جیسا کہ زمانہ جاہلیت کا یہ کبیر فعل آج بھی کسی نہ کسی صورت جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم اس کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بے حیائی کے کاموں کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہدایات موجود ہیں۔ قتل ناحق کے بارے میں قرآن مجید میں بہت واضح تعلیمات موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام کی یہ تعلیم صرف اخلاقی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بے گناہ کا قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے
کہ اللہ نے جس جان کو حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے اور چاہیے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرے، اس کی مدد کی جائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کا قصاص بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کی حرمت کے بارے میں واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یتیموں کے مال کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے مرتے ہیں اور ان قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی ایک غیر اخلاقی اور غیر شرعی فعل ہے۔ دین اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شاید دین سے دوری یا کم علمی کی وجہ یا ناجائز منافع خوری اور چند دنوں میں دولت مند بننے کی ہوس نے اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں معبود تمہارا اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول کو، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک گیر لینے والے دن کے، اور اے قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت مچاؤ زمین میں فساد۔ یاد رہے احکام خداوندی کی پیروی ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کریم بنی نوع انسان کو ہدایات کلی عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے انٹرسٹنگ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔